پاکستان کی جانب سے انسداد دہشت گردی سے متعلق وعدہ پورا نہ ہوا۔ افغان طالبان رجیم سے کہا ہے کہ کالعدم TTP کے خلاف کارروائی کرے، چاہتے ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ برسلز میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کی۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں مقبوضہ کشمیر، سندھ، معاہدے، افغانستان، دہشت گردی پر بات ہوئی۔ صدر پوٹن نے ماسکو میں SCO اجلاس میں شریک وفود کے سربراہان سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات سمیت خطے کی صورتحال اور غزہ پر بات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ جس کی ملکیت اسی کا قبضہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا وعدہ وفا۔ پنجاب میں زمین ہتھیانے والے غاصبوں کا اندھا راج ختم۔ برسوں سے عدالتی چکر کاٹنے والے 1005 خاندانوں کو 48 گھنٹے میں ان کی زمین، ان کی ملکیت، ان کا حق واپس مل گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پراپرٹی آرڈیننس کے مؤثر نفاذ پر اہم اجلاس۔ زمین کا اصل مالک جب تک قبضہ نہ لے فیصلہ ادھورا ہے، کاغذ پر نہیں قبضہ زمین پر نظر آنا چاہیے، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ مصر کے وزیر خارجہ کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ مصر کے پاکستان میں سفیر اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں رہنما غزہ کی صورتحال سمیت بین الاقوامی امور پر بھی بات کریں گے۔ مصر کے وزیر خارجہ کا دورہ سیاسی، اقتصادی، دفاعی، ثقافتی اور عوامی روابط کو مزید مستحکم کرے گا۔ دورے سے پاکستان اور مصر کی شراکت داری کو مزید فروغ ملے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے باوجود فلسطین میں اسرائیلی بربریت جاری۔ اسرائیلی دہشت گردی سے اب تک 69,000 فلسطینی شہید اور 1,70,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی بربریت سے غزہ کے نہتے عوام کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے متعدد بار غزہ میں جاری مظالم پر بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھائی۔ پاکستان نے فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان بھیج کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا حق بھی نبھایا۔ سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 4 نومبر سے اب تک دہشت گردی کے خلاف 4,910 کارروائیاں۔ رواں سال ملک بھر میں 67,023 کارروائیوں میں مجموعی طور پر 1,873 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ان میں 136 افغانی بھی شامل ہیں۔ ہمارا مسئلہ افغانستان کے عوام کے ساتھ نہیں بلکہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہے۔ پاکستان افغانستان کے درمیان تجارت کی بندش کا مسئلہ ہماری سیکیورٹی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ سے جڑا ہے۔ خونریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے ملکی سلامتی کے امور پر گفتگو۔ ہندوستان میں خود فریبی کی سوچ رکھنے والی قیادت کی اجارہ داری ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا آپریشن سندور کے دوران ٹریلر دکھانے کا بیان خود فریبی کی حامل سوچ کا عکاس ہے۔ جس ٹریلر میں 7 جہاز گر جائیں، 26 مقامات پر حملہ ہو جائے، S-400 کی بیٹریاں تباہ ہو جائیں تو ایسے ٹریلر پر مبنی فلم ان کے لیے ڈراؤنی فلم بن جائے گی۔ بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس لمحہ بلمحہ پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانے میں مصروف ہیں۔ انسداد دہشت گردی پر تمام حکومتوں اور سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ اس کا حل نیشنل ایکشن پلان میں ہے۔ DG ISPR۔ صدر آصف علی زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ صدر مملکت کا قومی یکجہتی اور مربوط پالیسی سازی کی اہمیت پر زور۔ قومی سلامتی سے متعلق آگاہی بڑھانے کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کا مقصد ملک میں قومی سطح پر مکالمے کو فروغ دینا ہے۔ ورکشاپ قومی سلامتی کے لیے ہمہ جہتی نقطہ نظر اپنانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ صدر مملکت کا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ PTI کے بہت سے سیاسی مقاصد ایسے ہیں جو بھارت کے ساتھ ملتے ہیں۔ نفرت کی سیاست میں PTI نے تمام حدیں عبور کر دیں۔ کسی سیاسی جماعت نے بیرون ملک جا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا۔ PTI کی سیاست اور پاکستان کے تمام دشمنوں کی سیاست ایک پیج پر ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کے اپنے صوبے میں بیٹھ کر بدامنی اور دہشت گردی کو کنٹرول کریں۔ وہ سیاسی بیانیے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کی لاہور میں تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ وزیر داخلہ و نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی کا اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ۔ ایئرپورٹ پر امیگریشن کے عمل کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا 7 نومبر کو امیگریشن عملہ کم ہونے کی شکایت کا سخت نوٹس۔ ضروری دستاویزات کے حامل کسی بھی مسافر کو سفر سے نہ روکا جائے۔
मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट्स से रियायत नहीं होगी, मोहसिन नकवी। तालीम, IT और स्किल डेवलपमेंट के शोबे में मुसलसल इस्लाहात जारी, मसनूई ज़हानत इंसानों की सलाहियत बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। वक्त और पैसा तालीम और तहकीक में बेहतरीन सरमायाकारी है। बेकन हाउस यूनिवर्सिटी में मसनूई ज़हानत में तनव्वुर बढ़ाने के लिए तमाम तलबा को दावत दी गई। गैर मुल्की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में अपने दफातर कायम कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आलमी हुस्न क़िरात मुकाबले की इख्तितामी तकरीब। मुकाबले में अव्वल, दोम और सोम आने वाले क़ुर्रा में इनामात तकसीम। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने जीतने वाले क़ुर्रा में इनामात तकसीम किए। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और चीफ जज कारी सदाकत अली तकरीब में शरीक। मुकाबला क़िरात उम्मत के इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का मज़हर। अमरीका ने अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा फौरी तौर पर रोक दिया। पनाह की तमाम दरख्वास्तों से मुतालिक फैसले भी मुलतवी। अमरीकी कौमी सलामती और अवामी